بس آپا تکلیف اس کو یہ تھی کہ اس کی ہر کمائی ہر ایرے گہرے پر کیوں لٹائی جا رہی ہے۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور اس کا بھی دل خراب ہونے لگا۔ آئے ہائے، یہ ایرا گہرا تھوڑی تھی، ثالیہ خالہ کو تعجب ہوا۔ اس کا خون تو نہیں تھی نا، ساری زندگی میری کنزا نے سہم سہم کا گزاری، پھر میں نے تو ہاسٹل بھجوا دیا۔ جب سے اس لالچی اور خود غرض انسان کو یہ معلوم ہوا ہے کہ باپ کی طرف سے گھر اور دکان کنزا کے حصے میں آیا ہے، تب سے اس کی رال ٹپک رہی ہے۔ اپنی کریانے کی دکان میں گھاٹا جو ہوا ہے، اب کہتا ہے کہ کنزا کا نکاح میرے بیٹے مراد سے کر دو، جو کم بخت 5 جماعت فیل نکما آوارہ ہے، ساری پنچایت اکٹھی کر رہا ہے تھا۔ میں نے بھی بیٹی کو لیا اور ادھر آ گئی، خود ہی ڈھونڈتا پھرے پورے پاکستان میں ہمیں۔ بہت اچھا کیا سلطانہ تم نے، لو بھلا کہاں تمہاری سرخ و سفید گڑیا جیسی نازک سی بیٹی ہاتھ لگانے سے میلی ہو جانے والی۔ میں خوش شوقت بھائی سے کہوں گی کنزا کے لیے کراچی میں اپنے ملنے والوں میں کوئی رشتہ ڈھونڈے، ہم خود اس کی شادی کریں گے یہاں۔ انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تو کنزا کی آنکھوں میں نمی سی اتر آئی تھی۔ خالہ کی بے تحاشا محبت پر دل اندر ہی اندر پگھل رہا تھا۔ بس سلطانہ، دولت کی ہوس، قناعت کی کمی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے، اور بیوگی کا دکھ مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ صرف 2 سال رفاقت تھی میری ابراہیم کے ساتھ، ان کے اچانک انتقال پر میرے سسرال والوں نے ایسی آنکھیں بدلی کہ کہیں ابراہیم کا حصہ نہ مانگ لوں۔ تب سے بھائی کے در پر پڑی ہوں، دوبارہ شادی کرنے کو من ہی نہیں چاہا۔ کنزا نے بے یقین آنکھوں سے خالہ صالحہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر اس وقت صدیوں کی تھکن تھی۔ اس نے فوراً نظریں ان کے چہرے سے ہٹا لیں۔ آج کافی دن کے بعد وہ سب لوگ رات کے کھانے پر اکٹھے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے شوکت ولا میں خوب ہلچل اور زندگی کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ کنزا حسب عادت اکتائی سی بیٹھی تھی۔ اماں اور خالہ صالحہ میں جانے کون سا موضوع زیر بحث تھا۔ بیٹے، آپ یہاں بور نے تو نہیں ہو رہے؟ شوکت ماموں کے شفیق لہجے پر اس نے مسکرا کر تردید کی تو علی فوراً بول پڑا، بابا یہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ بیزار اور اکتائی ہوئی شکل تو کچھ اور ہی بتا رہی ہے۔ جی ایسی تو کوئی بات نہیں، دل میں اسے ہزار صلواتیں سناتے ہوئے وہ بظاہر دل خوشی سے بولی، بیٹے آپ کالج میں ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتے؟ آپ کی امی بتا رہی تھی کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کا تعلیمی سلسلہ ادھورا رہ گیا تھا، لیکن میں پانی ڈالتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا تو کنزا کو محسوس ہوا کہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ کون سے ایئر میں پڑھتی ہیں آپ؟ علی نے چہرے پر اشتیاق تھا۔ میں اکنامکس میں ماسٹرز کر چکی ہوں اور ایم بی اے کا 2nd سمسٹر چل رہا تھا۔ کنزا کے سادہ سا لہجے پر ڈائننگ ہال میں موجود سب چہروں پر حیرت در آئی۔ بے یقینی اور حیرت سے بھرپور نظریں اوپر پا کر وہ سٹپٹا سی گئی۔ خود شوکت ماموں پانی پینا بھول گئے تھے۔ کس یونیورسٹی سے آپ نے اکنامکس میں ماسٹرز کیا ہے؟ علی نے انگلش میں اسے دریافت کیا تو وہ بھی جواباً انگلش میں ہی بولی، میں پنجاب یونیورسٹی کے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ ایکسیلنٹ، ماموں شوکت نے توصیفی لہجے پر وہ کچھ اعتماد ہوئی۔ کمال کرتی ہیں پھوپھو، آپ تو یوں کہہ رہی تھی کہ ہم سمجھے کہ شاید کوئی 1st ایئر 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں گی، لیکن آپ کی صاحبزادی تو اچھی خاصی قابل ہیں۔ علی کے تبصرے پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ آپ ایم بی اے میں دوبارہ ایڈمیشن کیوں نہیں لے لیتی؟ شاید یہ عمر تھا جو اسے مشورہ دے رہا تھا۔ کنزا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، IBA کا ٹیسٹ دے دوں۔ کھانے کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل سے باہر نکل رہی تھی جب علی کا حیرت امیز لہجہ اس کی سماعتوں میں ٹکرایا، بابا اگر مجھ سے چھوٹی بہن پیدائش کے فوراً بعد وفات نہ پا گئی ہوتی تو یقیناً کنزا جتنی ہوتی نا۔ اس نے حیرت سے مڑ کر دیکھا، وہ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ حیرت ہے، کنزا نظام الدین کی ماسٹرز کی ڈگری ان کے لیے اتنی حیرت انگیز چیز کیوں بن رہی ہے؟ لان میں بنے سنگ مرمر کے بینچ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پریشانی سے سوچا، شاید انہیں مجھ سے اتنی قابلیت کی توقع نہیں تھی۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ لان میں ٹہلنے لگی۔ شاید کہیں بارش ہوئی تھی، تب ہی ہوا میں نمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ سوئمنگ پول کی سنگ مرمر کی سیڑھیوں کے پاس رک کر وہ صاف شفاف نیلے پانی کو بغور دیکھنے لگی۔ لان میں لائٹنگ کی وجہ سے ہر چیز واضح ہو رہی تھی۔ آخر اماں نے کیا سوچا ہے؟ کب تک ہم شوکت ماموں کے گھر رہیں گے؟ کنزا بی بی
کب تک ہماری زندگی میں مسافتیں لکھی ہیں۔ ابا کی وفات کے بعد نانوں کے گھر اور وہاں سے انکل امجد علی کے ہاں اور اب شوکت ماموں کا گھر، اللہ جانے اب کہاں ہجرت کرنا ہوگی۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک کر نیچے کہیں گم ہو گیا۔ خاموش رہنا آپ کی ہابی ہے یا عادت؟ کوئی بہت اچانک اس کے پاس آ کر بولا، آواز میں حد درجہ شنیدگی تھی۔ یہ صرف میری ضرورت اور مجبوری ہے۔ وہ جھکے سر کے ساتھ بغیر مڑے بولی، ضرورتیں اگر مجبوری بن جائیں تو تب بھی خوش دلی سے ان کو پورا کرتے ہیں، ورنہ زندگی مزید مشکل ہو جاتی ہے، متانت سے جواب دیا گیا۔ کنزا نے سرعت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ شاید عمر تھے جو مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ تھے۔ اس نے بکلا کر ادھر ادھر دیکھا تو پورے لان میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب اسے زیادہ مزید مشکل کیا ہو سکتی تھی؟ اس کے طنزیہ لہجے پر عمر نے خفگی سے اسے دیکھا جو بیزاری سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن عمر نے سرعت سے اس کی بات کاٹی۔ کنزا آپ صرف ایک بات یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی خوش نصیبی یہی ہے کہ وہ کچھ اللہ اس کے لیے فیصلہ کرے، اس سے راضی ہو، اس پر قناعت کرے۔ اس نے حیرانی سے عمر کی طرف دیکھا جو بڑے ریلیکس انداز میں اپنا ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے سوئمنگ پول کے پاس لگی گرل سے ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ اسے ہرگز بھی اسے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ اسے زیادہ تعجب انگیز بات ان کا اسے ٹائم دینا تھا۔ مشکلات سے ڈرنا نہیں چاہیے، یہ تو انسان کو سنوارنے کے لیے آتی ہیں۔ شاہراہ حیات پر سگنل سرخ نظر آئے تو اسے ناکامی مت سمجھیے، چند لمحے آرام کیجیے اور سگنل سبز ہونے کا انتظار کریں۔ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، یہ تو قرب خداوندی کا باعث ہوتی ہیں۔ کنزا ان کے انداز سے متاثر ہوئے بغیر تیزی سے بولی، عمر صاحب، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں درندگی، بے ایمانی، سفاکی، بدعنوانی اور حیوانیت عام ہے۔ ہم جن کی معاش میں مدد کرتے ہیں وہ ہمارا استحصال کرتے ہیں۔ ہم جسے تربیت پرواز دیتے ہیں وہ اڑتے ہوئے ہمیں اپنے پنجوں میں جپٹ لیتے ہیں۔ ایسے میں بندہ خوش گمان کیسے رہے؟ اس کی تلخ گفتگو پر وہاں سکون ہی سکون تھا۔ لیکن ہم بروں کے ساتھ برے تو نہیں بن سکتے۔ مکافات عمل کا انتظار کیجیے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ کنزا استہزائیہ حسان میں ہنسی۔ آپ کل کے دور میں جب ہم کسی کی برائی کا جواب میں اچھائی کرتے ہیں تو اگلے کو احساس ہی کب ہوتا ہے؟ وہ ہمیں بیوقوف اور پاگل سمجھ کر مزید ڈراتا ہے۔ پھر ہم جیسے لوگ جو حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر ادھر پناہ تلاش کرنے نکل آتے ہیں۔ حالات کے مطابق ہجرت کرنا بیوقوفی نہیں، دانش مندی ہے، عمر نے سمجھانے والے انداز میں کہا تو وہ محض کندھے اچکا کر رہ گئی۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ نے کبھی بدترین حالات نہیں دیکھے۔ عمر نے تعصب سے اسے دیکھا جو سوئمنگ پول کے ساکت پانی پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ کنزا اس نے بے اختیار مڑ کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پلیز مائنڈ مت کیجیے گا، بنیادی طور پر بہت ذہین ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ ذہانت بنیادوں میں ہی رہ گئی ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں اور جب تک بات کنزا کی سمجھ میں آئی وہ روشنیوں میں نہائی شوکت والا کی عمارت میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ کافی دیر وہیں کھڑی کھولتی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ عمر اس پر ایسا طنز بھی کر سکتے ہیں۔ اگلے 2 دن اس کا موڈ خاصا خراب رہا اور احتجاجاً وہ رات کے کھانے پر بھی ڈائننگ ہال میں نہیں گئی۔ تیسرے دن وہ اپنے اور اماں کے مشترکہ کمرے میں نکلی تو ٹی وی لاؤنج میں پہلے سے بیٹھے ہوئے علی نے بڑی خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ پھر کچھ یاد آنے پر ایک الماری سے کچھ بکس نکال کر اس کی طرف بڑھائیں۔ یہ کامرس کی بکس ہیں، IBA کے ٹیسٹ میں کام آئیں گی۔ عمر بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو دے دوں۔ آپ نے بے دلی سے کتابیں پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیں اور ٹی وی پر لگے ٹاک شو کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ فکر مت کیجیے، عمر بھائی نے خود بھی MBA اور کام کیا ہوا ہے۔ آپ کا یہ منا سا بھائی بھی CA ہے، کوئی بھی مشکل ہو بلا جھجک ہم سے مدد لے سکتی ہیں۔ کنزا نے چونک کر علی کو دیکھا اور مسکرا دی۔ کہاں ہے تمہارا وعدہ خلاف بھائی؟ کوئی لڑکی عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی۔ نیلی جینز، سفید کرتے ٹراؤزر اور رباب کٹ بالوں میں نازک سی سرخ و سفید رنگ والی لڑکی کے لہجے میں خاصا استحقاق تھا۔ گلے میں دوپٹے کے نام پر چھوٹا سا سکارف، وسیع و عریض ٹی وی لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کونے میں رکھے صوفے پر بیٹھی کنزا کو دیکھ کر
وہ بری طرح ٹھٹکی۔ سیاہ اور قاسنی امتیازات کے سوٹ میں اجلی رنگت، سبز آنکھیں اور متناسب سراپا ہرگز نظر انداز کر دینے والا نہیں تھا۔ ہیلو، صوفے پر بیٹھے بیٹھے کنونٹ زدہ لہجے میں اس نے اسے مخاطب کیا۔ کنزا نے اسے غور سے دیکھا۔ نازک سے سفید انگوٹھے والی چپل میں مقید اس کے خوبصورت پاؤں اضطرابی انداز میں ہل رہے تھے۔ علی، ہو از شی؟ یہ کون ہے؟ اس نے اپنی ساتواں ناک بڑے سٹائل سے چڑھائی۔ میری کزن ہے کنزا، بہاولپور سے آئی ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ عمر انگلینڈ سے کب آیا؟ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنی مطلوبہ معلومات کے لیے متجسس سی۔ پھر علی کو ہی خیال آیا، کنزا یہ میری خالہ زاد کزن رومیلا ہے، سوشیالوجی میں ماسٹر کی اسٹوڈنٹ اور اکثر و بیشتر یہاں پائی جاتی ہے۔ جی نہیں، جن دنوں عمر گھر پر ہو، اس نے تیکھے لہجے میں تصحیح کی۔ شرم کرو علی کے غیرت دلانے پر اس نے زوردار کہکہ لگایا۔ آفٹر آل ہی از مائی بیسٹ فرینڈ۔ کنزا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ اپر کلاس کی بگڑی ہوئی اولاد کا چلتا پھرتا اشتہار لگ رہی تھی۔ رومی بھائی، تم آ جایا کرو، کنزا گھر میں اکیلی ہوتی ہے، اسے کمپنی مل جائے گی۔ علی کے فکر مند لہجے پر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ٹائم کہاں ہوتا ہے؟ صبح یونیورسٹی، دوپہر کو ریسٹ اور شام کو آئے دن کے فنکشن، اور تمہیں معلوم ہے کہ ممی پارٹیز کی کتنی شوقین ہیں۔ بہرحال کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی۔ یہاں کون تمہاری کمپنی کے لیے مرا جا رہا ہے؟ کنزا نے سلگ کر سوچا۔ اچھا یہ تو بتاؤ عمر نے کیا سیل نمبر تبدیل کر لیا ہے؟ وہ پھر اپنے پسندیدہ موضوع پر آ چکی تھی۔ اچھا یہ تو بتاؤ عمر نے کیا سیل نمبر تبدیل کر لیا ہے؟ پتہ نہیں، علی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے تمہیں نہیں معلوم، حالانکہ عمر تم سے کوئی بات نہیں چھپاتا۔ رومیلا نے بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا تو علی کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ کنزا کو اس کے اندرونی موڈ کا پہلی دفعہ اندازہ ہوا۔ عمر بھائی کا پرسنل سیکرٹری تو نہیں، اس لیے دوب جوب جواب دیا۔ لیکن وہ تو یہی کہتا ہے کہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی اور کو بتاؤں نہ بتاؤں، علی کو ضرور بتاتا ہوں۔ رومیلا نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ کنزا کو اس ساری صورتحال میں اپنا آپ انتہائی غیر ضروری لگا۔ تبھی وہ معذرت کرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ یہ کرتی کیا ہے؟ رومیلا نے اسے بغور دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کیا کرتی ہوگی؟ علی نے سوالیہ نظروں سے کہا۔ یہی ایف اے بی اے کی اسٹوڈنٹ ہوگی۔ رومیلا کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی۔ محترمہ جناب، پنجاب یونیورسٹی کی اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی گولڈ میڈلسٹ اور ایم بی اے ادھورا چھوڑ کر آئی بی اے میں داخلہ لینے کے لیے یہاں کراچی آئی ہیں۔ رومیلا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا ہے، اب یہیں رہے؟ علی کو رومیلا کے تاثرات اور نظریں دونوں ہی بے حد عجیب لگیں۔ ظاہر ہے، علی نے دو ٹوک انداز میں کہا تو اس کے چہرے کے بگڑے زاویے علی کی تیز نظر سے چھپ نہیں سکے، اور کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر جا چکی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ جو بیزاری سے تخت پر بیٹھی اماں کے پاس آ کر دراز ہو گئی تھی تو تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، حالانکہ ان کی تمام تر توجہ خالہ صالحہ کے سفید دوپٹے پر خروچیاں کرتے پر تھی۔ اماں ہم یہاں کب تک رہیں گے؟ وہ بیزاری سے کہتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ اماں نے بغور اسے دیکھا۔ اس کے پورے وجود میں ایک اضطراب سا تھا، بے کلی تھی جو محسوس ہوتی تھی۔ کنزا، اماں نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا تاکہ وہ گڑبڑا سی گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اماں کے لہجے میں اب حقیقتاً تشویش جھلک رہی تھی۔ نہیں اماں، کوئی گھر پر ہوگا تو کچھ کہے گا نا۔ اس کے کھوکھلے لہجے پر اماں نے تیزی سے کروچیاں چلاتے ہاتھ ٹھہرے سے گئے تھے۔ کنزا، تیرے ساتھ مسئلہ کیا ہے بچی؟ وہاں بہاولپور میں تو امجد علی اور اس کے بیٹوں کے بولنے پر پریشان رہتی تھی، اور یہاں کسی کے کچھ نہ کہنے پر، اور میں تو کچھ بہت سوچے بیٹھی ہوں۔ اگلے ہفتے میری تو بہاولپور واپسی ہو جائے گی، پھر تو کیسے رہے گی؟ کیا مطلب؟ وہ بری طرح چونکی۔ میں کہاں رہوں گی؟ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ اس نے قدرے بے اعتباری سے اماں کا چہرہ دیکھا جو کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ظاہر ہے بیٹا، ایک ماں سے اپنا گھر چھوڑے بیٹھی ہوں۔ رات امجد علی سے میری فون پر بات ہوئی تھی، خاصا غصے میں تھا، کہہ رہا تھا واپس آ جاؤ ورنہ فارغ کر دوں گا۔ اب اس عمر میں دوسری دفعہ تو اپنا گھر خراب کر نہیں سکتی۔ کم وقت کہہ رہا تھا خود آ جاؤ ورنہ نظام الدین کی نشانی کو وہیں چھوڑ کر آنا، میرے گھر میں فالتو لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تو اماں میں کہاں رہوں گی؟ کنزا نے بے چینی سے سوال کیا۔ یہاں اور کہاں؟ بھائی شوکت اور اپنی خالہ صالحہ کے پاس۔ کنزا، اپنی بچوں جیسی حرکتیں چھوڑ دے، ساری زندگی میں تمہارے سر پر نہیں رہوں گی، خبردار۔ مجھے
सालिया आपा से तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले। अम्मा के तनबीह अंदाज पर इसने शिकायती नज़रों से इन्हें देखा तो वो फौरन नज़रें चुरा गईं। इसका दिल यकदम भर गया। ए उमर, तुम ही इसको कुछ समझाओ। और तुम क्या कह रहे थे? कहाँ इसका एडमिशन करवाना है? मेरे जहन से इसके स्कूल का नाम निकल गया। अम्मा ने अपने सर पे हाथ मारा, जबकि उमर का नाम सुनकर वो बदक उठी। उसी और इस कमरे के एक कॉर्नर में पड़ी रॉकिंग चेयर पर बैठे अखबार पढ़ते उमर को देखकर इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। ढेरों खफत के साथ ही इसे अम्मा पर बेतहाशा गुस्सा आया, जो उमर की मौजूदगी से बेखबर होने के बावजूद इंतहाई घरेलू बातें कर रही थी। ये यहाँ छुपे बैठे हैं और वो परकटी वहाँ अली का सर खा रही थी। इसकी सोचों का रुख एकदम अम्मा से रुमैला की तरफ मुड़ गया। आपको टीवी लॉन्ज में रुमैला ढूंढ रही हैं, वो बेख्तियार कह बैठी। हाँ, मैं अपने कमरे से इसकी गाड़ी अंदर आते देख रही थी, इसलिए तो मैं यहाँ बैठा हूँ। उमर का जवाब इसके लिए गैर मुतवक्का था। तभी ज़बान से बेख्तियार निकला, चुप कर। अम्मा ने इसे बुरी तरह घूरा, जबकि उमर बेख्तियार हंस दिए। आपके फार्म में ले आया हूँ, आप इसे फिल कर दें। अगले हफ्ते आखिरी डेट है और तैयारी भी शुरू कर दें। क्रोशिया से बेल बनाती अम्मा ने जरा नजरें उठाई और एकदम पुरजोश होकर बोली, बेटा तुम किंजा को 1 घंटा ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा देते? अम्मा किंजा ने एहतजाजी नजरों से इन्हें देखा, जो उमर के मुसलसल मुस्कुराने को मस्बत जवाब समझ कर खुश हो रही थी। मेरी किंजा माशाल्लाह बहुत ज़हीन और मेहनती बच्ची है, तुम्हें ज़्यादा तंग नहीं करेगी, अम्मा बेहद मोहब्बत से कह रही थी। अच्छा, उमर ने दिलचस्पी से पूछा। तो अम्मा इसे यकीन दिलाने के लिए इसके मुख्तलिफ वाक़यात बताने लगी। इसे मालूम था कि अब अम्मा के आगे बात मानना मुश्किल है, तो वहाँ से ताकर कमरे से बाहर निकल गई। जिस दिन वो आई बीए का टेस्ट देकर आई तो अम्मा अपनी सारी पैकिंग करके बहावलपुर जाने के लिए तैयार बैठी थी, सिर्फ इससे मिलने के लिए ड्राइंग रूम में मेहमानों की तरह बैठी थी। इसे पहले ही कदम पर दचकस लगा। वो तो पिछले 1 हफ्ते से मुख्तलिफ किताबों में खोई हुई थी, इसलिए इसे अम्मा की तैयारियों का पता ही नहीं चला। अम्मा आप जा रही हैं? इसका लहजा इल्तिजाइया अंदाज अम्मा को तड़पा गया। हाँ पुत्र, तेरे इंतज़ार में थी। अपना ख्याल रखना और खाला सालिया को ज़्यादा तंग मत करना। हर हफ्ते मैं खुद ही फ़ोन कर लूँगी, और दिल थोड़ा मत करना। बेटियाँ कौन सा माँ बाप के घर सदा रहती हैं, एक ना एक दिन तो इन्हें घर छोड़कर जाना होता है। मैं समझूंगी कि मैंने भी तुम्हें रुखसत कर दिया। अल्लाह तुम्हारी किस्मत अच्छी करे, आमीन। अम्मा के आबदीदा लहजे पर इसकी आंखें पानियों से भर गईं। चले फुफ्फो, देर हो रही है। वो शायद उस्मान थे जिन्होंने अम्मा को मुखातिब किया, तो वो ज़बरदस्ती हंस कर बोली, एक तो तुम्हारे बाप ने मुझे जहाज़ का टिकट कटा दिया है, मुझे तो अभी से होल उठ रहे हैं। फुफ्फो, क्यों होल उठ रहे हैं? उमर बाजू पर रेस्ट वॉच बांधते हुए तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। उसने बेसाख्ता सोचा कि अम्मा की रवानगी मामू शौकत के लिए खासी अहमियत की हामिल कैसे हो गई, जो 3 बेटे एयरपोर्ट पर जाने को तैयार हैं। अभी भी तो वो अली के साथ वापस आई थी। सुल्ताना किंजा के लिए परेशान मत होना, खाला भी माँ की जगह होती है। खाला सालिया ने बेख्तियार इसके का कंधा अपने सर कंधे से लगा लिया। किंजा की आंखों में आंसू तैरने लगे। सारिया खाला के वजूद से उठती खुशबू इसे बहुत अपनायत भरी लगी थी। अली के कहने पर वो भी एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो गई। जहाज़ की रवानगी तक अम्मा इन तीनों से बेनियाज इसे नसीहतें ज़माने की ऊंच नीच और जाने क्या कुछ समझाती रहीं। इनके जाने के बाद किंजा के दिल को कुछ होने लगा। इसे लगा वो कराची जैसे बड़े शहर में बिल्कुल तनहा हो गई है। इसने बामुश्किल ज़ब्त किया था, अब इसे अम्मा की फ़िक्र लाहक होगी। क्या हुआ? अली ने मासूमियत से पूछा। बस अम्मा की फ़िक्र थी कि इतना लंबा सफ़र अकेले कैसे करेंगी। आंसू पीते हुए मुश्किल बोली तो अली के ज़ोरदार हंसी पर किंजा ने हैरानी से इसे देखा। हैरत है, आप रहती किस दुनिया में हैं? उस्मान भाई फुफ्फो के साथ बहावलपुर गए हैं, इन्हें कुछ काम था तो बाबा ने कहा फुफ्फो के साथ चले जाएं। वैसे भी हम बेशक कराची में बड़े शहर में रह लें, लेकिन जहन हमारा अभी भी रवायती है। हमारे घरों में बहन बेटियों को अकेले भेजने का कोई रवाज नहीं। साले खाला को कहीं शहर से बाहर जाना हो तो हम में से कोई न कोई साथ होता है। हैरत है, उस्मान भाई फुफ्फो के साथ अंदर गए हैं, आपको पता ही नहीं चला। अली ने हैरानी से सर से पांव तक इसे देखा। वो बेख्तियार झींप गई। उमर भाई, आप किंजा को घर ड्रॉप कर दीजिएगा, मुझे फैक्ट्री में होने वाली 5 बजे की मीटिंग अटेंड करना है। कलाई पर बंदी घड़ी में टाइम देखते हुए अली ने मसरूफ़ अंदाज में कहा तो उन्होंने एक लम्हे के लिए सेलफोन कान से हटाया और इस बात में सर हिलाकर इसे जाने का इशारा किया। एयरपोर्ट की पार्किंग में आकर उन्होंने इसे तवील कॉल का इख्तिताम किया था। वो अभी अपनी गाड़ी में बैठने भी नहीं पाए थे कि जब ग्रे कलर की विलियन तेज़ी से
آ کر ان کے پاس روکی۔ کوئی بہت اجرت میں باہر نکلا تھا، اپنے سامنے مجنڈا کلر کی شرٹ، سلور شرٹ اور اورنج ٹراؤزر میں دوپٹے سے بے نیاز آنکھوں پر قیمتی گلاسز لگائے رومیلا قدرے ناراض سی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نہ جانے کیوں محسوس ہوا تھا کہ اسے دیکھتے ہی عمر کا چہرہ تن گیا تھا۔ اچھا تو یہ ہے تمہاری نئی مصروفیت، وہ جلے بنے انداز میں کنزا کو گھورتے ہوئے بولی۔ لیو اٹ رومی، کیا ہو گیا ہے؟ میں پچھلے دنوں کام میں خاصا مصروف تھا۔ بینک کے حوالے سے ایک ڈیل کیش جاپان سے آیا ہوا تھا اور میں صبح ہی سوچ رہا تھا کہ شام کو تمہاری طرف چکر لگاؤں گا۔ وہ پوری سنجیدگی سے صفائی دے رہا تھا۔ کنزا سر جھکا کر اپنی ہتھیلیاں مسلنے لگی۔ اچھا یقین تو نہیں آتا، وہ بے اعتباری سے بولی۔ کم آن رومیلا، عمر نے قدرے اکتا کر کہا تو وہ زبردستی مسکرائی۔ آج بینک نہیں گیا؟ نہیں، پھپھو بہاولپور جا رہی تھی اس لیے۔ کنزا نے حیرت سے عمر کو دیکھا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اماں کی وجہ سے عمر نے چھٹی کی ہے۔ یہ نہیں گئی؟ اس کا تیکھا لہجہ اور کھوتی نظریں کنزا کو حسب سابق زہر لگیں۔ ان کا نام کنزا ہے اور یہ یہیں رہیں گی کراچی میں؟ اصل میں ان کا ایڈمیشن ہو رہا ہے MBA میں۔ کیوں، شہر میں سارے گرلز ہاسٹل ختم ہو گئے ہیں کیا؟ اس کے بظاہر مذاق میں کہے گئے جملے میں چھپے طنز کو عمر سمجھا تھا کہ نہیں، لیکن کنزا کو اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ کمال کرتی ہو، ہمارے اتنے بڑے گھر کی موجودگی میں کنزا کو کیا ضرورت پڑی ہے یہاں ہاسٹل میں رہنے کی، اور اس صورت میں جب بابا کی فرسٹ کزن کی اکلوتی بیٹی ہے۔ عمر کے سرسری لہجے پر رومیلا نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کنزا کو جی بھر کر کوفت ہوئی۔ وہ دونوں کو نظر انداز کر کے گاڑی کا دروازہ کھول کر دھڑلے سے بیٹھ گئی اور بیزاری سے رسٹ واچ پر ٹائم دیکھنے لگی۔ رومیلا نے کھا جانے والی نظروں سے پہلے گاڑی اور بعد میں عمر کو دیکھا، جو محض کندھے اچکا کر رہ گیا۔ تم اس ڈرائیوری سے کب فارغ ہو کے وہ دانستہ اونچی آواز میں بولی۔ بس گھر جا کر کھانا کھاؤں گا، پھر بابا نے بلایا ہے آفس، شام کو فارغ ہوں۔ اوکے، میں کلب میں انتظار کروں گی۔ جو تن فن کرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی تو عمر نے آ کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، پھر ہلکے پھلکے میں گویا ہوا، یہ رومیلا تھی، ہماری مدر کی فرسٹ کزن کی بیٹی۔ وہ بے نیازی سے گاڑی کے باہر سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ آپ کی پہلے رومیلا سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہاں، ایک دفعہ جب آپ کی تلاش میں چھاپے مارتی پھر رہی تھی تو علی نے تعارف کروایا تھا، لیکن ابھی تک ان سے گفتگو کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ کنزا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ذکر پر اس کا لہجہ تلخ کیوں ہوا تھا۔ شاید اس نے پہلے دن سے اس پر اچھا امپریشن نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کو اگر رومی کا سٹائل برا لگا ہو تو آئی ایم سوری، عمر نے معذرت کی۔ اصل میں وہ شروع سے ہی ایسی ہے، گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی ہے، اس لیے خصوصی توجہ نے اس کو ضدی اور اکھڑ بنا دیا ہے۔ مجھے تو محسوس ہوا کہ ان کا مزاج سوا نیزے پر ہی رہتا ہے۔ خیر مجھے گیا، میں ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی جو اپنے آگے کسی کو نہیں گردانتے۔ عمر مسکرات اور کچھ توقف کے بعد بولے، مجھے تو لگتا ہے آپ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ کنزا نے فوراً نفی میں سر ہلاتے ہوئے تردید کی، جی نہیں، میں اپنی اماں کی بہت پرواہ کرتی ہوں۔